سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں۔ کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، محترم بھائیوں، بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ یا مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيَّ غَدًا عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَفْعَلَ مِنْ خَيْرٍ فَافْعَلْ فَإِنِّي إِنْ ذَهَبْتُ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَاللَّيْلُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دن اور رات کی تیز رفتاری پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دن اور رات بڑی جلدی سمٹتے چلے جائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو تم دیکھو، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے، زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا،
حساب لے گا وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کتنے ہیں ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدماشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی، فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ،
ہم آپ کی امت کے لوگوں کے مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے، اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے۔ اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے، جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا، میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے۔ اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا، یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا۔ بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے۔ وَهُوَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہرگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، جب پکارو گے میں جواب دوں گا، سنوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لائے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تکمیل ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ففروا الی اللہ، آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں، تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو۔ اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو۔ اگر زندگی ہے تو وہ بھی صحت سلامتی کے ساتھ ہو، اور اللہ ہمارے ملک میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو ختم فرمائے۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے اس فرقہ واریت سے نکلو اور اپنے آپ کو مسلم بناؤ۔ ہم مسلم ہیں، شیعہ سنی ہمارا تعارف نہیں ہے،
وہابی بریلوی دیوبندی ہمارا تعارف نہیں ہے، ہمارا تعارف ہے هو سماکم المسلمین من قبل، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین۔ باقی اختلاف کرو، فیصلہ ایک دن ہو جائے گا۔ یہاں ترازو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، درگزر کریں، معاف کریں، محبتیں پھیلائیں، اپنے کاروبار سے جھوٹ کو، سود کو، دھوکے، فراڈ کو نکالیں، نشوں سے بچیں۔ یہ ایک آیت آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنہوں نے دنیا میں ان نشوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو ان میں سے ایک کا مقام یہ ہے کہ سقاہم ربہم، ان کا رب خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ اور وہ کہیں گے یا اللہ آپ تو اتنے بڑے رب ہیں، آپ ہمیں پلا رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا رب تمہیں پلاتا ہے، وہ کیا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں مایوس نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، فکر مند بھی نہ ہوں، صرف توبہ کریں، صرف توبہ کریں۔ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، آپ خود سوچو شمر اور حسین برابر پھر ہو جائیں گے، کوئی انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ آل رسول کا خون پانی کی طرح بہہ جائے اور دونوں ایک ہی ترازو میں بیٹھ جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی انصاف کی یہ بات؟ اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ پہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ میرے نبی کی نسل نے اپنی جان کا نذرانہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، اولاد کے سودے کرنے پڑیں تو کر دو، لیکن وہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ مہربان ہے، میں ایک لفظ بولوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ہزاروں سال کے گناہ اللہ ایک لمحے میں کہتا جا میرا بندہ معاف کیا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کر لو۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آؤ بھائی ہم سب اہل وطن اور سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی۔ السلام علیکم۔